اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ دبیر 9 میں آج ہم نے سورہ نصر کو دیکھنا ہے انشاءاللہ۔ اس کا رابطہ جو پچھلی دفعہ ہم نے دبیر 8 میں سورہ کافرون کی تھی اس کے ساتھ تھوڑا سا پہلے دیکھ لیں۔ سورہ کافرون میں اس کام کا حکم تھا کہ مشرکین کی سازشوں سے مسلمانوں کے قدم جو تھے وہ استقامت سے کسی درجے میں متزلزل نہیں ہونے چاہیے۔ ان کو واضح اعلان کی صورت میں یہ کہہ دیا گیا تھا کہ ان کی خواہشات اور کوششیں کامیاب نہیں ہو سکیں گی اور اس امر کا کوئی امکان نہیں کہ حق و باطل میں کوئی باہمی سمجھوتا ہو اگر کفار مکہ شرک اور کفر سے باز آنے کو تیار نہیں ہے۔ تو پھر حق پرست اور مسلمان کیسے ایمان و توحید کے تقاضوں سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں؟ اس مرحلے پہ تو بس یہی اعلان کرنا پڑے گا نا، لکم دینکم ولی دین۔ تو اس مناسبت سے صورت میں فتح نصرت کی بشارت کا ذکر کرتے ہوئے ہمیشہ کے لیے غلبہ دین اور ظہور اسلام کی خبر دی گئی۔ چنانچہ یہ بات اس نعمت کا اظہار کر رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غرض بعثت الحمدللہ مکمل ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے کام سے فارغ ہو گئے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خالق حقیقی کی طرف رخ کریں اور اس کی یہی صورت ہے کہ تمام تر مشغولیات انہماک اللہ ہو جائیں، حتیٰ کہ یہ انہماک اور رجوع اللہ عملاً مکمل ہوتے ہوئے اصلاً اور ذاتاً بھی رجوع اللہ ہو جانے کی، جس کی صورت دنیا سے رحلت کر کے رقیق الہی کے ساتھ ملحق ہو جانا ہے۔ مطلب یہ کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مقصد تھا دنیا میں وہ پورا ہو چکا ہوا تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب آپ استغفار کریں۔ دیکھیں انبیاء نبی جو ہیں یہ تو گناہوں سے پاک ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے تمام جہان کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اب لیکن اللہ نے یہ لاسٹ چیز جو موقع جو ان کی زندگی کا آخری حصہ تھا اس میں یہ بتایا کہ اب آپ اللہ سے اپنے گناہوں کو، اصل میں تو یہ امت کو سکھانا تھا کہ استغفار کریں۔ استغفار کا مطلب ہے کہ جو پیچھے گناہ ہو چکے ہیں زندگی میں اس سے اللہ سے معافی مانگے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ دیکھیں فتح مکہ اگرچہ ہو چکی ہے لیکن فتح اسلام اور ظہور دین کے یہ ابتدائی مراحل جو طے ہوئے ہیں، مکمل فتح اور کامل غلبہ آئندہ آپ کے بعد خلفائے راشدین کے زمانے میں ہوگا، یعنی کہ آنے والے وقت میں، جبکہ فارس اور روم جیسے عظیم ملک بھی ختم ہو کر اسلامی مملکت کی حدود میں داخل ہو جائیں گے۔ اور ظاہر ہے کہ تمام عالم پر اسلام کا غلبہ روم، فارس، الجزائر، مراکش، کابل، چین تک اسلام کا پرچم لہرایا جائے گا۔ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اس کا آغاز ہوا، تو اس صورت میں فتح مکہ کے بعد بھی اذا، یعنی کہ یہاں سے جب صورت شروع ہو رہی نا، اذا نصر اللہ والفتح، ٹھیک ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ تو اچھا، اور تقدیر پر اور یہ دیکھیں پھر آنے والے وقت میں فتح مکہ کے ساتھ ساتھ اور بشارتیں بھی اللہ تعالیٰ نے بتائیں گے کہ آنے والے وقت میں دین اسلام کو اللہ تعالیٰ نے عروج عطا فرمانا ہے۔ اور اسی سلسلے کو جب ہم آگے بڑھائیں تو ڈاکٹر اسرار کے نقطہ نظر کو دیکھیں سورہ نصر کے بارے میں، جو اکثر مفسرین کا خیال ہے کہ یہ مدنی ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب کی تحقیق کے مطابق یہ صورت ابتدائی مکی دور میں نازل ہوئی اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری دی گئی کہ عنقریب وہ وقت آنے والا ہے جب اللہ تعالیٰ کی تائید نصرت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مشن میں کامیاب ہو جائیں گے
اور لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر ڈاکٹر صاحب کے نظریے کے نزدیک سورت کا مضمون جو ہے سورہ علم نشرہ کی جو آیات ہے نا، ان کے ساتھ ان کے نزدیک یہ گہرا تعلق ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ بات بھی صحیح ہے کہ جب آپ فارغ ہو جائیں تو کیا کریں؟ اپنے رب کی عبادت کریں، ٹھیک ہے، خوب محنت کریں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ متوجہ کا لفظ ذہن میں رکھیں۔ بلکہ سورت کی آخری آیت کے الفاظ کیا ہیں؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ۔ تو یہی بات ہے کہ وہاں بھی یہی ہے کہ اپنے رب کی حمد کریں اور استغفار کریں۔ تو یہ یہاں پہ سورہ نصر میں، تو سورہ علم نشرہ کی مذکورہ آیات کے مضمون کا تسلسل محسوس یہاں پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت و تبلیغ، فریضہ رسالت کے سلسلے میں بہت سی جو مشکلیں اور جنگیں آئیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی۔ اس میں آپ میں سے جنہوں نے قرآن پڑھا ہے، جنگ خندق کی بات ہے، تو ظاہر ہے وہاں پہ یہ غزوہ جو تھا، غزوہ اور سیریا میں فرق ہے۔ غزوہ وہ ہوتا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بذات خود شرکت فرمائی، اور سیریا وہ ہے جس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جگہ کسی کو مطلب سپہ سالار بنا کر بھیجا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو فتوحات دی ظاہر ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوئی، اور جو تھا ہجرت کا مقصد بھی یہ تھا کہ دین اسلام کو سربلند کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ہجرت کا کہا تھا، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کی آئیڈینٹی جو ہے نا وہ قائم ہو جائے، ایک شناخت قائم ہو جائے، اور لوگوں کو پتہ ہو کہ مسلمانوں کا اپنا ایک طرز زندگی ہے، جس کے اوپر ڈاکٹر اسرار نے بہت محنت کی، اور انہوں نے جو یہ بار بار کہتے ہیں کہ اسلامی ریاست قائم کی جائے، بنانا کہ بن تو گئی نا۔ وہ دیکھیں انڈیا پاکستان بر صغیر میں انڈیا سے جب مائیگریٹ کر کے مسلمان ادھر آئے ہیں تو پاکستان بن گیا۔ کتنی مشقت ہے، کتنا ہم سنتے ہیں، کتنی قائد اعظم کی محنت ہے۔ اب ایک ملک ہم نے لے لیا، ٹھیک ہے، اس کے اندر قائم کیا کرنا ہے؟ اسلامی نفاذ، اسلامی شریعت کا نفاذ کرنا ہے، یہ ضروری ہے، جو کہ نہیں ہے نا۔ تو بہرحال یہاں پہ دوبارہ دیکھ لیں شان نزول جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی، اور اس میں کیا بتایا کہ اہل ایمان کو فتح مکہ کے ساتھ ساتھ اور بھی فتوحات حاصل ہوں گی۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین غالب ہوگا، لوگ بڑی تعداد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین میں داخل ہوں گے۔ اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم مشن یعنی دین اسلام کے غالب ہو جانے کا ذکر ہے، اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد و ثنا کرنے اور استغفار کرنے کی تلقین فرمائی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رکوع اور سجدوں میں کثرت سے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی پڑھا کرتے تھے۔ ترجمے کو دیکھیں، سبحانک اللہم، اے میرے رب تیری ذات پاک ہے، ربنا و بحمدک، اور تیری حمد کے ساتھ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہم اغفر لی، اے اللہ تو مجھے بخش دے۔ بخاری و مسلم نے اس کو روایت کیا۔ سورت کو دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، یہ میں نے آپ کو پچھلے بھی کسی صورت میں بتایا تھا کہ یہ والی آیت مجھے بہت پسند تھی، اور کب پسند تھی؟ جب مجھے بالکل بھی قرآن کا ترجمہ اور تفسیر کا نہیں پتہ تھا کہ یہ قرآن کو ایسے بھی پڑھا جاتا ہے، صرف ناظرہ پڑھتے تھے چھوٹے ہوتے، اور یہی پتہ تھا تجوید کیا ہوتی ہے، لفظی ترجمہ کیا ہوتا ہے، با محاورہ ترجمہ کیا ہوتا ہے، آیات کی تشریح کا کیا مطلب ہے، شان نزول کیا ہوتا ہے، شان ورود حدیث کا ہوتا ہے، اور یہ ساری چیزوں کا نہیں پتہ تھا۔ لیکن اب اس وقت سے مجھے یہ آیت اچھی لگتی تھی
ورائت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اور ترجمے کو دیکھیں اور آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، تو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے اور اسے مغفرت طلب کیجئے۔ انہ کان توابا، بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو یہ چیز مد نظر رکھیں کہ یہ جو بات ہے نا کہ اسلام کو قائم کرنا، تو سب سے پہلے تو ہم نے جو بات کرنی ہے خواتین کے پلیٹ فارم پہ، یہ دیکھیں کہ کیا خواتین کو اس چیز کی سمجھ ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں بہت سی خواتین نے اپنا حصہ ڈالا ہے، جیسے الہدا ہے، النور ہے، عائشہ عامر ہیں، عفت بطول ہیں، بہت سی خواتین ہیں، ان کے پلیٹ فارمز بڑے سٹرونگ ہیں، اور سٹرونگ کا مطلب ہے کہ ہمت سے انہوں نے کام کیا۔ خواتین کے اندر آگاہی لانے کے لیے انہوں نے قرآن کی ترجمے کو آسان کیا، اور ظاہر ایک جمع غفیر ہے خواتین کا جو ان کے ساتھ منسلک ہیں، تو مقصد کیا ہے کہ اللہ کے دین کے بارے میں بتانا، اور جیسے جیسے سمجھ آتی ہے اس کو بھی قائم کرنا۔ تو اپنے دل کو ہم نے خود ٹٹولنا ہے کہ واقعی دین اسلام کو قائم کرنے کا دل چاہتا ہے، یہ صرف انفارمیشن کے لیے قرآن کو پڑھتے ہیں۔ یہ تزکیہ، یہ اپنا انالیسس، سیلف انالیسس خود کرنا ہے کہ قرآن کتنا چاہیے، عمل کے لیے بھی چاہیے، یہ صرف اٹس اے بک آف ہسٹری، یہی پتا ہے کہ جی پچھلوں کی کہانیاں ہیں اس کے اندر، وہ ہم سٹوری پڑھ رہے ہیں اس کے اندر۔ ٹھیک ہے، تو عقیدے کا مطلب ہی یہ ہے کہ جتنا آپ کا عقیدہ ٹھیک ہوگا نا، اس ایمان مفصل ہے، ایمان مجمل ہے، دن میں ایک دفعہ پڑھ لیا کریں، تو کم از کم ہفتے میں تو ایک دفعہ پڑھیں نا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہم بیسکلی ہمارا عقیدہ یہ ہے، باقی مسلکوں کا فرق تو موجود ہے، لیکن کیا ہے، اسلام کو قائم کرنا، یہ مقصد تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ دیکھیں کہ شادیاں بھی کی، بچے بھی ہوئے، لیکن مقصد حیات یہ ہے کہ اللہ نے پیدا اسی لیے کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، حالانکہ فرشتے عبادت کر رہے ہیں۔ مقصد کیا ہے کہ اللہ نے پھر فرشتوں کو نہ علم دیا نہ مرضی دی، اب اللہ چاہتا ہے کہ میری عبادت کے لیے انسان کیا مرضی اختیار کرتا ہے۔ اللہ ماشاء اللہ مرضی ہو تو نماز پڑھتے ہیں۔ قرآن تو میں نے آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں، ہر گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا، نماز روزہ ہر گھر میں ہے، اور یہ لمحہ فکری ہے، لیکن جیسے جیسے سمجھ آتی ہے، اور یہ سمجھ آتی ہے نا، یہ کانسیپٹ دماغ میں آتا ہے کہ جو ہمارا سلیبس ہے وہ قرآن ہے، اس کو ہی پڑھ کے وہاں پہ پہلے 10 پاروں کے اندر ساری ڈیٹیلز موجود ہیں، زندگی کیسے گزارنی ہے، حلال حرام، حلال حرام کا یہ اگر بنیادی کانسیپٹ ہم نے اپنے خواتین کو اور بچوں کو دے دیا نا، تو بس پھر آگے زندگی گزارنی آسان اس لیے ہو جاتی ہے، بچوں کو بتا دیتے دس از رانگ، دس از حرام۔ ٹھیک ہے، تو غلط وہ سمجھ جائے گا کہ رک جاؤ۔ تو اس کے اندر آپ دیکھیں کھانے پینے کی چیزیں ہیں، ایسی محفلیں جو کہ غلط ہیں جہاں پہ جانا منع ہے، ایسے معاملات جہاں سے اللہ کے حکم کی حد ٹوٹ جاتی ہے، ایسی جگہوں پہ بھی جانا منع ہے، ایسے معاملات کرنا بھی غلط بات ہو جاتی ہے۔ تو پھر کیا ہے، حسن اخلاق اور خیر خواہی، یہی وہ الفاظ ہیں نا جس میں دین اسلام سما جاتا ہے، پھر وہ سیکھنا ہے۔ اب کوئی بھی، آپ تو ماشاءاللہ خواتین پڑھی لکھی ہیں نا، گھر کے علاوہ جو بھی فیلڈ ہے جہاں پہ آپ اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، تو وہاں وفاداری کے ساتھ اچھے عہد کے ساتھ اور خیر خواہی کے ساتھ اپنا کام کریں، تو بس وہ بھی انسان کی تبلیغ بن جاتا ہے۔ ضروری تھوڑی ہے ایک باقاعدہ بلڈنگ ہوگی جو مدرسہ ہوگا جہاں سے اسلام کو آگے بھیجنا ہے۔ تو خاص طور سے یہاں پر جو بات فتح مکہ کے حساب سے بات ہو رہی ہے، دین اسلام مکمل ہو گیا تھا، اور یہی نقطہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھ آ گیا تھا، رو پڑے تھے کہ اب ہمارے نبی کا ہم سے جدائی کا وقت آ گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس لیے تھا کہ وہ اس کی باریکی کو سمجھ گئے تھے، اس سورت کو، یہ جب یہ نازل ہوئی تھی۔ سورت کا نام سورۃ تودیع بھی ہے، تودیع کے معنی کسی کو رخصت کرنے کے۔ اس صورت میں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات قریب ہونے کی طرف اشارہ ہے، اس لیے سورہ کا التودیع بھی کہا گیا۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں قرآن پاک کی جو آخری صورت اور آخری آیات ہیں، اس میں صحیح مسلم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ سورہ نصر
قرآن کی آخری صورت ہے۔ قرطبی نے اس کو روایت کیا۔ مطلب کیا ہے کہ اس کے بعد کوئی مکمل صورت نازل نہیں ہوئی۔ بعض آیات کا نزول جو اس کے بعد ہوا، بعض روایات میں ہے کہ اس کے منافی نہیں، جیسے کہ سورہ فاتحہ کو قرآن کی سب سے پہلی صورت اسی معنی میں کہا جاتا ہے کہ مکمل صورت سب سے پہلی سورہ فاتحہ تھی جو نازل ہوئی، باقی سورہ علق کی آیات، سورہ مدثر کی آیات اس سے پہلے نازل جو ہوئی تھی وہ منافی نہیں ہے، سورت کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ سورت حجۃ الوداع میں نازل ہوئی، اس کے بعد آیت الیوم اکملت لکم دینکم نازل ہوئی۔ ان دونوں کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں صرف 80 روز رہے، 80 روز کے بعد وفات ہوگی۔ اچھا، ان دونوں کے بعد آیات کلالہ نازل ہوئی، جس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف کل 50 دن باقی رہ گئی تھی۔ اچھا، اس کے بعد آیت لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ آخر تک وہ نازل ہوئی، جس کے بعد آپ کی عمر کے کل 35 روز باقی رہ گئے۔ اس کے بعد آیت اتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ نازل ہوئی، جس کے بعد صرف 21 روز کے بعد آپ کی وفات ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز پہ تقریباً سب کا اتفاق ہے۔ تو آیت کی بات ہو رہی ہے، سورت جو ہے وہ آخری سورہ نصر ہے، پہلی سورہ فاتحہ ہے، اور جو کہ 2 دفعہ پوری کی پوری مکمل سورت نازل ہوئی، اور وہ اسی لیے مکی دور مدنی دور کی بات ہوتی ہے۔ بعض آیات ایسے ہیں جو ہجرت کرتے ہوئے راستے میں نازل ہوئی، وہ بھی آیات ہیں۔ لیکن جیسے ایک جنرل دیکھیں، یہ جو مولانا محمد شفیع صاحب نے معرف القرآن لکھا ہے نا، یہ عوام الناس کے لیے لکھا ہے۔ عام بندہ قرآن کی جب تفسیر پڑھے گا تو وہ اس کو آیات سمجھ آ جائیں گی، لیکن جو معرف القرآن، وہ بھی معرف القرآن کے نام سے ہے، حضرت محمد ادریس کاندھلوی صاحب نے جو لکھا ہے، اس کے اندر جو ہے نا یہ علماء کے لیے لکھی گئی ہے۔ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو عوام الناس کے لیے ہوتی ہیں، عام، بعض بیانات بھی ایسے ہوتے ہیں جو عام لوگوں کے لیے ہوتے ہیں، لیکن بعض بیانات اور باتیں ایسی ہوتی ہیں جو علماء اور اسٹوڈنٹس اسلامک اسٹڈیز جو کر رہے ہوتے ہیں وہ ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہوتی ہیں، وہ فرق طریقہ کار ہوتا ہے دونوں کی ترتیب میں نا۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ جو ورایت الناس فتح مکہ سے پہلے بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی تھی جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور اسلام کی حقانیت پہ تقریباً یقین ہو چکا تھا، مگر اسلام میں داخل ہونے سے ابھی تک قریش کی مخالفت کے خوف سے، یہ جو میں بار بار خوف کی بات کرتی ہوں نا، یہاں پہ بھی دیکھیں، خوف سے کی وجہ سے وہ رکے ہوئے تھے، اور فتح مکہ وہ رکاوٹ دور کر دی۔ اس فتح مکہ نے، مکہ فتح ہو گیا، جوگ در جوگ لوگ دین اسلام میں داخل ہو گئے ہیں۔ تو یمن سے 700 مسلمان لوگ جو تھے مسلمان ہو کے مکہ کی طرف آئے، اور راستے میں یہ اذانیں دیتے آئے، قرآن پڑھتے ہوئے آئے، اور فوج کی فوج یعنی کہ جوگ در جوگ دین اسلام میں داخل ہوئے۔ سبحان اللہ، وہ خوف ختم ہو گیا نا، کیونکہ مکہ فتح ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورت کے نزول کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبادات میں بڑا مجاہدہ فرمایا۔ یہ جو آخر میں بات آ رہی ہے نا کہ اب آپ اپنے رب کی تعریف کریں اور استغفار کریں، تو اس سلسلے میں یہاں پہ بات آ رہی ہے کہ جو قرطبی نے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی عبادت کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں میں ورم پڑ جاتے تھے، سویلنگ ہو جاتی تھی، پاؤں سوج جاتے تھے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ تو آخری نبی ہیں، رحمت للعالمین ہیں، اللہ تعالیٰ کے اللہ خاص کرم ہے، تو آپ اتنی لمبی لمبی عبادتیں کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس رب کا شکر ادا نہ کروں، ہے نا۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، بہت سی خواتین کو نہ رو رہی ہیں، بس کیوں سمجھ نہیں آ رہا، موڈ خراب ہے، کیوں خراب ہوتا ہے نہیں پتہ ہوتا ہے، ظاہر ہے یہی والی چیزیں پھر سٹریس اور ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں، بس مجھے مناؤ۔ ایک ٹائم تھا، بچپن کی بات ہے، میرا بھی یہی حال تھا،
تو میں کہتی تھی میں تو خود 9 سال بعد پیدا ہوئی، تو مجھے تو ہوتا تھا کہ جب میں ناراض ہوتی ساروں کو مجھے منانا چاہیے، انڈرسٹوڈ ہے۔ وہ تو پھر آہستہ آہستہ طبیعت صاف ہوئی اور پتہ چلا کہ یہ ہم اس لیے نہیں آئے کہ ہم لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کریں۔ خالص بندہ وہی ہوگا جو اللہ کی مخلوق کو اللہ کی طرف متوجہ کرے گا۔ ختم ہو جاتے ہیں اسٹریس، ڈپریشن اور یہ چیزیں ہوتی ہوں گی۔ پہلے اتنی پرابلمز ہوتی تھیں شاید ہمیں پتہ نہیں ہوتا تھا، مینٹل ڈس آرڈر اور کتنے اب تو اتنے ADHD اور پتہ نہیں کیا، مجھے تو نام بھی نہیں آتے، کتنے ڈس آرڈرز ہیں، اور وہ اتنا زیادہ لوگوں بچوں کا اسپیشلی اسکول کالج یونیورسٹی گوئنگ اسٹوڈنٹس کو بہت ہے۔ ہمارے زمانے میں ایک سکھ روم ہوتا تھا اسکول میں، اور وہاں جاتے تھے تو ایک دوائی مل جاتی تھی، گولی کوئی سی بھی بیمار ہو گئے کھائی تو بس اللہ اللہ خیر سے چھٹی ہوئی گھر، اگلے دن آنا ہے تو آ جانے، تو ایک چھٹی بس۔ اب تو سائیکیٹرسٹ، سائیکالوجسٹ، کتنے فیلڈز آ گئے، نیوٹریشنسٹ، یہ سب کھانا پینا بتاتے ہیں اور آپ سے ڈسکشن کرتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ تو اس لیول پر بھی دیکھیں فتح اور جنگ، اور کس مقصد کے لیے اللہ نے اسلام کو قائم کرنے کے لیے بات کی ہے کہ اپنا جذبہ جس عورت کا اسٹرانگ اور مضبوط ہوگا نا، وہی کوئی 2-4 عورتوں کو کہے گی بی بی کوئی بات نہیں، تسلی رکھو، خیر ہو جائے گی، اللہ پہ یقین رکھو، خوشی غمی سب کچھ ساتھ ساتھ ہی ہے، ہم مسلمان ہیں۔ کیا خیال ہے؟ تو گھر کے اندر تو سب سے پہلی چیز جو ہے، عورت نے اگر باہر نکل کے حکومت نہیں کرنی تو گھر کے اندر تو ہیں، بچوں کی بات سنیں۔ مجھے یاد ہے ہم لوگ جب اسکول سے آتے تھے تو ہماری والدہ گھڑی کو دیکھ کے 15 منٹ پوری بات سنتی تھی، اور ہم طوطوں کی طرح بولتے تھے، ٹیچر نے یہ کہا، میری فرینڈ نے یہ کہا، ماما اس نے کیا، ماں جی کہتے تھے ہم، تو یہ ایسے کیا، سارے خاموشی سے سنتی رہتی تھی، کبھی تسبیح پڑھ رہی ہوتی تھی، کبھی ہم کھانا کھا رہے ہوتے تھے، ساروں کی بات، گھر میں 4 بچے ہیں، 5 ہیں، 6، سب کی سننی انہوں نے۔ اور صوفیہ کرام بھی کہتے ہیں کہ جب باہر سے مرد بچے گھر کے باہر آ رہے ہیں، گھڑی کو دیکھ کے واقعی 15 منٹ ان کی بات سنیں، کیا کہہ رہے ہیں باہر۔ اسی لیے بہت سے مرد ہیں نا جو گھر آتے ہیں تو عورتیں شروع ہو جاتی ہیں، پتی ختم ہے، صابن ختم ہے، فلانا بھی، اس کو 2 سانس تو لے لو، پانی پوچھا، اسے کہا سکون سے بیٹھو۔ جن گھروں میں عورتیں اسٹرانگ ہوتی ہیں اور جن کو یہ نفسیاتی چیزوں پہ کی سمجھ آتی ہے، وہاں کے مرد جہاد کر سکتے ہیں۔ عام گھروں میں نہیں ہوتی، ہم تو بات ہی نہیں کرتے۔ جب میں ایئر فورس میں تھے تب عورتیں کہتی تھی اگر اب جنگ ہوئی تو میں تو اپنے میاں کو غسل خانے میں بند کر دوں۔ ہم کہتے ہیں پاک فوج غسل خانوں میں بند کرنے کے لیے تو ہے ہی نہیں نا۔ کہاں سے جذبہ بنے گا اس عورت کا، اس مرد کا، اور عورتیں مردوں کے جذبے بنائیں گی تو پھر جنگیں ہوتی ہیں نا، ایسے تھوڑی ہوتی ہیں۔ اور کہاں دیکھیں آپ وہ سلطنت عثمانیہ کی بات کریں تو وہ خیموں میں رہنے والے، بکریاں چرانے والے، اس دور میں جذبہ جہاد اتنا مضبوط تھا، انہوں نے سلطنت عثمانیہ قائم کر دی۔ 600 سال اس دنیا میں مسلمانوں کی حکومت تھی۔ اللہ اکبر! کہاں گئے وہ مسلمان؟ صلاح الدین ایوبی کی بات دیکھیں، اگر ہم فلسطین کی بات کرتے ہیں تو کتنا بڑا انہوں نے کارنامہ انجام دیا، ٹھیک ہے، تو بیت المقدس کو فتح کیا۔ تو یہ وہ عورتیں کدھر گئیں؟ میرا جو مقصد ہے نا وہ یہی ہے کہ خواتین اپنی ذہن سازی کریں، دین اسلام کو اپنے ذہنوں میں قائم کریں، تو ریاست تو بن ہی جائے گی۔ گھر پہلے اسلامک ہوگا تو پھر ریاستیں بنتی جائیں گی، ممالک، اسلامک ممالک قائم ہوتے جائیں گے۔ سچی پکی بات ہے، 9/11 کے بعد ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ، بے شک وہ کوریا میں، امریکہ میں ہے، یورپ میں ہے، ایشیا میں ہے، دائرہ اسلام میں داخل ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ دائرہ وسیع ہوتا جا رہا ہے۔ اور آج جب میں صبح بھی یہ پڑھ رہی تھی نا سورت، تو اس میں اللہ نے کیا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بتا رہے ہیں کہ فتح مکہ کے ساتھ اور بھی فتوحات نصیب ہوں گی، یعنی کہ اور بھی فتوحات اللہ تعالیٰ نصیب کریں گے۔ بہت اعلیٰ بات ہے۔ تو یہ آپ پھر سلطنت عثمانیہ کی بات دیکھ رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بغیر خون بہائے بیت المقدس فتح ہو گیا تھا۔ آج تو آپ دیکھیں کتنا خوف ہے۔ آپ دیکھیں افغانستان میں اگر طالبان کی بات آ رہی ہے تو آپ سچے مجاہد کی بات کو سنیں،
کہ کیوں نہیں سپر پاور جو ہم چھوٹے ہوتے سے سنتے تھے، USSR، USA، سپر پاورز ہیں، ٹھیک ہے، تو انہوں نے ٹوٹ گئی، یہ افغانستان سے ہار گئی. کیا تھا؟ مسلمانوں کا جذبہ، ان کا ایمان. تو کافر غالب کوئی نہیں آئے مسلمانوں پر، کوئی لاوارث دین تھوڑی ہے، یہ تو مسلمانوں کا دین اسلام ہے، جن کے اندر ایمان جوش مارتا ہے نا، ان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. وہ فتح یاب ہے، وہ کامیاب ہے. وہ گھریلو خواتین ہو یا کسی بھی فیلڈ میں اگر کام کر رہی ہیں، اگر ایمانداری سے کر رہی ہیں تو یہ اللہ کا سچا پکا وعدہ ہے. تبھی تو لوگ، اب آپ دیکھیں کیا نعرہ لگایا کہ جی مسلمان ٹیررسٹ ہیں، تو اب لوگوں نے قرآن جب پڑھنا شروع کیا کہ یہ کون سا مذہب ہے جو ٹیررزم کو پھیلاتا ہے. تو اب لوگوں نے جب قرآن پڑھنا شروع کیا تو ان کا یہ تو بہت پیسفل ریلیجن ہے، اسی لیے لوگ مسلمان ہوتے ہیں. کبھی نہیں ہم نے سنا کہ کوئی یہودی بنتا ہے، مسلمان سے کوئی یہودی بن جائے، کبھی سنا؟ نہیں. ایون کرسچنز جو ہیں وہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں. یہ اسلام کی پاور ہے. جس کا معبود جتنا اسٹرانگ ہوگا نا، اس کو ماننے والے اتنے ہی طاقتور ہوں گے. مسلمان ایک خدا کو مانتا ہے نا، تو مسلمان طاقتور ہے، اسی لیے وہ جہاد کر لیتا ہے. اور جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں وہ بت بھی کمزور ہیں، ان کو ماننے والے بھی کمزور ہی ہوتے ہیں. ان کی چالیں ایسے وہ چلتے ہیں کہ اگر کوئی خوف سے، وہ تو اللہ نے کہا ہے قرآن میں کہ میں تم لوگوں کو خوف سے آزماؤں گا. ٹھیک ہے، تو خوف تو ہے، لیکن انسان اس سٹریس پہ قابو پا سکتا ہے. کیسے؟ اللہ پہ توکل کر کے، قرآن پہ توکل کر کے. اور یہ کرنا چاہیے. تبھی انسان، جس عورت کا ذہن جو ہے وہ پرسکون ہوگا نا، اسی کا گھر پرسکون ہو سکتا ہے. جو عورتیں بغیر وجہ کے میں نے دیکھی ہیں رو رہی ہوتی ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ بس ویسے کسی نے بات نہیں مانی تو بس موڈ خراب. کتنی دیر خراب یہ بھی نہیں پتہ ہوتا ہے، 3 گھنٹے بعد ٹھیک کرنا ہے یا 13 گھنٹے کے بعد ٹھیک کرنا ہے یا 23 گھنٹے کے بعد ٹھیک کرنا ہے، یہ بھی نہیں پتہ ہوتا. تو اب آپ دیکھیں کہ جس عورت کو اپنے آپ کا ہی نہیں پتا، وہ کیا کسی کا ہاتھ پکڑے گی؟ تو ایسا تو مزاج ہونا ہی نہیں نا چاہیے. بڑی ہمت اور طاقت کے ساتھ اور سمجھ کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ زندگیاں گزارنی چاہیے. آپ دیکھیں کتاب المغازی کی جہاں تک بات آتی ہے نا، بخاری کی جو کتاب، بخاری شریف میں امام بخاری نے کتاب المغازی کے نام سے بھی ایک چیپٹر لکھا ہے، جس کے اندر پورے غزوات جتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو غزوات کیے تھے وہ سارے کے سارے اس میں موجود ہیں. کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ غزوہ ابوا، غزوہ بوات، غزوہ عشیرہ، غزوہ بدر اولا، غزوہ بدر کبریٰ. ٹھیک ہے، اس کے بعد آتا ہے غزوہ احد، غزوہ رجی، غزوہ بئر معونہ جو 5 ہجری کو ہوا، غزوہ خندق، غزوہ بنی قریظہ، غزوہ مریسیہ، غزوہ حدیبیہ، اور اس کے ساتھ غزوہ ذات کرو، غزوہ خیبر، غزوہ موتا، غزوہ حنین اور غزوہ تبوک. وہ کہ غزوہ تبوک کا ذرا بعد میں ذکر آیا، لیکن اتنے سارے غزوات کا جو ڈیٹیل میں بخاری شریف میں احادیث کے ساتھ پوری ڈیٹیل ڈیٹا ہے کہ کتنے مسلمانوں نے شرکت کی اور کتنے اسلحہ تھا مسلمانوں کے پاس، اور کیسے جنگ ہوئی یا نہیں ہوئی، اور بغیر جنگ لڑے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا کی. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو پیرالل بات کی جاتی، جو نارملی آپ کو 1965 کی وار دیکھیں، پاکستانیوں کا جذبہ کتنا اسٹرانگ تھا. ہاں، جو نشان حیدر ملتا ہے. پھر آپ 71 کی وار کی غلطیاں اور پھر کارگل کی وار دیکھیں. تو بات یہ ہے کہ جذبہ انسان، ون مین شو بھی اس طرح ہوتا ہے کہ ایک سپاہی بھی اپنی جان جو ہے نا وہ دے دیتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اسلام میں شہادت اور جہاد کا کیا رتبہ ہے. یہ چیزیں اب ذکر نہیں کی جاتی، بھاری بھاری لگتی ہیں، بہت وزنی لگتی ہیں کہ بچہ مر بھی جانا ہے اور اللہ کی خاطر جنگ لڑیں. اور حدیث پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب آپ نے نیت کر لی اور اسلحہ باندھ لی اپنے ساتھ، اب آپ جنگ کے میدان سے واپس نہیں جا سکتے. ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہے.
تو آپ دیکھیں کہ جب غزوہ بدر جو 2 ہجری میں ہوئی ہے، 313 رہ گئے نا، کیونکہ منافقین بھی بیچ میں سے آدھے سفر میں سے واپس ہو گئے تھے، تو صرف 313 رہ گئے، لیکن اللہ نے فتح دی. کیوں؟ ان کے جذبہ ایمان کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ ساتھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بالکل یہ چیزیں محسوس کرنے کی بات ہے. آپ نے ایک دفعہ قرآن پورا پڑھ لیا، دوسری دفعہ پڑھا، تو آپ سوچیں نا کہ قرآن کی آیت میرے اندر آ رہی ہے، اتر رہی ہے کہ نہیں، کہ میں ویسا بننا چاہتی ہوں کہ نہیں. اور یہ جو چیز ہے نا جوک در جوک، اس میں بھی اپنے آپ کو دیکھیں، اپنا انالیسس کریں کہ واقعی زیادہ مسلمانوں کی تعداد پہ اچھا لگتا ہے کہ نہیں. آپ دیکھیں بہت، مجھے تو یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا نا، مجھے تھوڑا سا فوبیا ہے ہجوم سے، رش سے ذرا گھبراہٹ ہوتی ہے. لیکن جب اللہ نے توفیق دی حج کرنے کی تو جوک در جوک والی آیت وہاں بھی نظر آتی تھی، جب آخر میں مسلمان اتنے زیادہ ہو گئے کہ سڑکوں تک نماز کے اوقات میں مسلمان ہی مسلمان نظر آتا تھا. جتنے اسلامک کنٹریز ہیں وہاں سے لوگ آ کے اور ایک امام کے ساتھ جیسے ہوا کہتے تھے اللہ اکبر، تو رکوع ہو رہا ہے، سجدہ ہو رہا ہے، قیام ہو رہا ہے. اللہ، اتنی بڑی جماعت، ٹھیک ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اور خانہ کعبہ اور مدینہ کی حفاظت اللہ رب العزت نے خود اپنے ذمے لی. دجال جب آئے گا وہ ان 2 جگہوں پہ نہیں جا سکے گا. سب سے پہلے تو دجال مدینہ سے تھوڑی دور پہاڑ ہے جس پہ لال رنگ کا قلعہ بنایا جائے گا، اور اس میں وہ دجال کا شہر ہوگا، اور وہ بن چکا ہوا کسی عربی کا وہ گھر ہے جو مطلب اس نے اپنے لیے محل بنایا. بہرحال مدینہ میں 3 زلزلے آئیں گے، اور جس میں سے جتنے نفاق والے، منافقت والے کفار لوگ ہوں گے وہ وہاں سے نکل جائیں گے. اتنا ادب ہوتا تھا مدینہ میں. اب یہ چیزیں بھی جیسے جیسے ایکسٹینشن ہو رہی ہے نا، چیزیں کم ہوتی جا رہی ہیں. عجیب و غریب حلیے میں خواتین بھی وہاں پہ نظر آتی ہیں. ٹھیک ہے، تو لیکن یہ کہ جگہ کا ادب لازم ہے جو کہ کرنا چاہیے. تو یہ وہ 2 جگہیں جہاں پہ دجال نہیں جا سکے گا. مسلمانوں کو خیر و برکت کے لیے جہاں جو لوگ وہاں جاتے ہیں، رہتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن سارے تو نہیں نہ جا سکتے، ہے نا. اپنے اپنے ملک میں بھی دین کا کام کرنا ہے. اور یہ جوک در جوک جو ہے یہ خوش ہوا کرے، دیکھا کرے، تبھی اللہ تعالیٰ بہت سے کرم کر دیتا ہے. اللہ یہ دعا پڑھا کریں، اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، بہت ضروری ہے. اور جن عورتوں کو دین کی یہ صحیح سمجھ آئے گی، ان کے بچوں کی پرورش بہت اچھی ہوتی ہے. وہ شروع سے ہی اپنے بچوں کو نماز پہ قائم کرتی ہیں. روزے کا سحری افطاری پہ بچے ویسے خوش ہو جاتے ہیں کہ اتنا زیادہ اہتمام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر وہی بات آ گئی کہ 3 سال سے پہلے آپ بچوں کو اللہ کا نام بار بار لیں، بار بار لیں، بار بار لیں. اور 6 سال تک کے بچوں کو آپ روشناس کرائیں کہ اللہ کون ہے، ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے. قرآن سے محبت دلائیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واقعات سنائیں، سیرت سنائیں. آسان اردو میں کتابیں موجود ہیں، تو سیرت سے زیادہ روشناس کرائیں بچوں کو. کیونکہ جو بھی وقت آنے والا ہے، اب آج کے حالات دیکھ لیں، اس سے کوئی بہترین حالات تو کوئی نہیں آنے والے دنیا میں. جو وقت گزرتا گیا نا، جو گزر گیا وقت، وہ خیر و برکت تھا. وہ زمانہ، اب کا زمانہ، سارے خیر زمانے اللہ کے ہیں، لیکن ہمیں قرب قیامت والا ٹائم زیادہ مل رہا ہے. ابھی بھی ہم اپنا حصہ ڈال کے جب چلے جائیں گے تو پھر محنت ہونی چاہیے نا. آنے والے وقت میں اپنے بچوں کو ایسے تیار کریں کہ وہ ہمت کے ساتھ حالات کا مقابلہ کر سکیں. یہ بہت ضروری ہے. اور جو تسبیح اور حمد کی بات آ رہی ہے تو دیکھیں یہ ذکر ہے. تسبیح کا مطلب ہے ذکر کریں زیادہ اللہ کا، اور اس کے لیے صوفیہ کرام کی محنت بہت ہے. کام کوئی بھی کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر تو زبان سے کرنا ہے نا. تو تسبیح، سبحان اللہ کہنا بھی تسبیح ہے، اللہ اکبر کہنا بھی، الحمدللہ کہنا بھی، لا الہ الا اللہ کہنا بھی. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. تو اس لیے زبان تو تر رہ سکتی ہے ذکر سے، اور اس کا کتنے فائدے ہم ہر دفعہ کلاس میں ذکر کر رہے ہوتے ہیں زیادہ تر، اور جنت کے اندر بہت زیادہ اعلیٰ درجے ہیں. تو فتح مکہ کا واقعہ رمضان المبارک سن 8 ہجری بمطابق جنوری 630
عیسوی کا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا لشکر لے کے مکہ مکرمہ پہنچے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بغیر کسی بڑی جنگ کے عظیم الشان فتح عطا فرمائی، سبحان اللہ۔ کہاں ایک دن وہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے رنجیدہ دل سے مکہ کو چھوڑ کے اللہ کے حکم پر مدینہ جا رہے تھے، اور اللہ سے دعا مانگی تھی کہ اللہ مکہ سے زیادہ برکتیں پھر مجھے مدینہ میں عطا فرما۔ ٹھیک ہے، جو لوگ حج عمرہ کر کے آتے ہیں وہ کتنے واقعات سناتے ہیں کہ ہاں مدینہ میں کیسے وقت گزرا، مکہ میں کیسے گزرا، معجزوں والی زمین ہے، ٹھیک ہے، جو جہاں پر انسان کو سکون محسوس ہوتا ہے، الحمدللہ۔ اب تو وہ کھول دیا ٹورزم کے، اس کے اوپر وہ تو پچھلے سال سے اب لوگ دوسرے نان مسلمز جو ہیں وہ بھی ان مدینہ میں جاتے ہیں، مکہ کا نہیں مجھے پتا، ٹھیک ہے۔ تو پہلی جو چیز ہے نا، پہلی آیت کو اب اس کو دیکھ لیں، اس کی ورک شیٹس کو، جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرمائی، اسی طرح وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی بھی ضرور مدد فرمائے گا۔ پکی سچی بات ہے، یقین کامل ہونا چاہیے کہ ہم امت محمدی ہیں تو اللہ نے کرم کرنا ہی کرنا ہے۔ کیا ہمیں اپنا مقصد پوری اچھی طرح سے پتہ ہے؟ امیر ہے یا غریب کی بات نہیں ہے، وہ تو اللہ کی تقسیم ہے۔ کیا یہ ہر وقت کے رونے، منہ بنانے، بسورنے، ان سے اوپر آ کے زندگی گزارنی آتی ہے؟ دوسرا دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ دین کی محنت کرنے والوں کو دنیا میں بھی فتح عطا فرماتا ہے، آیت نمبر 2، پکی بات ہے۔ اور تیسرا دیکھیں، دنیا کی جو فتح ہے نا، میرے خیال میں تو وہ دل کا سکون ہے، کیونکہ اگر آپ کو دل کا سکون نہیں ہے تو پیسہ جتنا مرضی ہو جائے، پھر وہی بات ہے کہ ڈپریشن اور یہ والی چیزیں جو ہے نا، یہ بہت زیادہ تیزی سے پھیلتی جا رہی ہیں۔ سب کچھ ہوتا ہے، سب کچھ، ساری نعمتیں گھر میں ہیں، پھر بھی لگتا ہے کہ بس تھکا تھکے ہیں، ذرا سستی طاری ہو رہی ہے۔ ایسے تو نہیں ہونا چاہیے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی مقصد نہیں ہے زندگی میں۔ ہاں تھکاوٹ ہوتی ہے، انسان سو کے نیند پوری ہو جاتی ہے، لیکن رات کو سوچیں کہ کل اگلے دن میں کیا کرنا ہے۔ ایک زندگی خدا نے دی ہے، اس کو کیسے یوٹیلائز کرنا ہے، صحت دی ہے، اور جتنا بھی مال پیسہ دیا ہے اپنے سے نیچے کی طرف ان لوگوں کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دنیا کی تو یہ کامیابی، ورنہ دنیا میں تو مجاہدے، پریشانیاں، دکھ تکلیفیں، یہ سارا کچھ ہے۔ یہاں سے ہی بندے کی اس کا کیا کہتے ہیں رزلٹ بن رہا ہے، ٹھیک ہے، جو اس کو اناؤنس ہوگا آخرت میں مرنے کے بعد کون سی جگہ پہ جانا ہے۔ دین کا غلبہ لوگوں کے لیے دین کو قبول کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ ظاہر ہے اگر دین اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے تو نان مسلمز بھی دیکھ رہے ہیں کون سا دین ہے جس کی طرف لوگ کنورٹ ہو رہے ہیں، وہ اس کے ریورٹ ہو رہے ہیں۔ وہ کہاں، اصل میں تو فطرت پہ تھا نا بچہ، لیکن اگر ہندو کے گھر پیدا ہو گیا، عیسائی کے گھر پیدا ہو گیا، لوگ بڑے شوق سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، نان مسلمز سنگر جو ہوتے ہیں، ہندو ہوتے ہیں، ان کے گھر کہ وہ کون سی سلیبریٹی ہے جس کے گھر کیا پیدا ہوتا ہے، پھر ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، تو سن کے دکھ ہو رہا ہوتا ہے کہ کہاں پیدا ہوئے۔ تو جو مسلمانوں کی اولادیں اللہ سے مانگے کہ یا اللہ آپ کے پاس جو نیک روحیں ہیں وہ ہمیں دیں۔ تو دین کا غلبہ تو ایسے ہی ہوگا کہ انفرادی طور پہ اپنا اپنا حصہ ڈالنا۔ جیسے آپ فوج میں دیکھیں کتنے فرنٹ لائن پہ جو جان دیتا ہے وہ تو فوجی ہوتا ہے نا، سپاہی ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، ایک عام پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں جو جن کے ذہن چل رہے ہوتے ہیں، جو سارا خاکہ بناتے ہیں کہ کس طرح سے جنگوں کو مرتب کرنا ہے، ٹھیک ہے، وہ لوگ بھی ضروری ہوتے ہیں۔ لیکن آگے جو ہے تو کیسے ایک پوری ٹیم ہوتی ہے جو کہ جنگ لڑ رہی ہوتی ہے، اپنے امیر کی بات مان رہے ہوتے ہیں، ہے نا، تو اللہ کی خاطر۔ تو دین کا غلبہ ایسے ہی ہوگا۔ اس چیز پہ سڑنا کڑنا نہیں چاہیے، ہائی اس کو اتنا دے دیا میرے پاس نہیں ہے، یا دنیاوی حساب سے۔ دین کے حساب سے تو کوشش کریں، دنیا کے حساب سے تب بھی کوشش کریں۔ اللہ نے کہا جو کوشش کر رہا ہے میں اس کا ساتھی ہوں۔ تو غلبہ، دین کا غلبہ ہونا چاہیے۔ آپ لفظوں سے بھی کر سکتے ہیں، تلوار سے بھی کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے کر گئے تھے 9 تلواریں تھیں، اور یہ واقعہ ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل کی جو پرائم منسٹر عورت تھی نا، جب ایک دفعہ اس کے پاس اچھا لم سم پیسہ تھا تو اس نے یہ سوچا کہ میں
عوام پر یہ پیسہ خرچ کر دوں یا اسلحہ خریدوں. تو جب اس نے آٹو بایوگرافی پڑھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پڑھی، تو اس نے یہ دیکھا کہ جب دنیا سے جا رہے تھے اس وقت 9 تلواریں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس. تو اس نے اسلحہ خریدا تھا کہ اپنی پروٹیکشن کے لیے. یہ بھی سنت ہے، قوموں کو اپنے پاس اسلحہ رکھنا چاہیے، ہونا چاہیے تاکہ جنگیں لڑنی ہے، سنت ہے یہ. ٹھیک ہے، تو دین کا غلبہ ہونا چاہیے. علماء کرام بھی اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ سے سب سے زیادہ روایات احادیث کی 5510 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت خالد بن ولید جتنی جنگیں لڑی سب میں اللہ تعالیٰ نے فتوحات دی. انہوں نے تلوار سے اپنا دین کا غلبہ کو قائم کیا، دین پھیلا. ٹھیک ہے، تو اپنے طور سے انسان نے اس میں حصہ ڈالنا ہے. خواتین کی بات ہے تو آپ دیکھیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی بڑی کنٹریبیوشن ہے، جو ان کا علم سے انہوں نے اس امت مسلمہ کے لیے کام کیا. اور جنگوں میں، ہر جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بیوی ان کے ساتھ ہوتی تھی، باقاعدہ قرآن اندازی ہوتی تھی. جس بیوی کا نام نکلتا تھا اس غزوہ میں نبی کے ساتھ ہوتی تھی. پھر بہت سی صحابیات ہیں جو مرم پٹی کرنے کے لیے ساتھ جایا کرتی تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، وہ ان کی باتوں کو بہت زیادہ قبول فرمانے والا ہے. سورہ نصر آیت نمبر 3 کی بات ہو رہی ہے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح، حمد اور استغفار کا کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے. استغفار تو دیکھیں جو ہمارے گناہ ہوتے ہیں نا، جو پیچھے ہم نے کر لیے ہیں، گزر گئے ہیں، اب اگر انسان سوچتا ہے تو ندامت تو ہوتی ہے نا کہ کیوں گناہ کیے. اللہ کی نعمتیں، جتنا زیادہ اللہ کی نعمتوں کو سوچیں گے اتنا انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، کیونکہ شرم آتی ہے نا. آپ دیکھیں ہمارے رشتہ داروں میں سے بھی اگر ہمیں کوئی محبت سے مل رہا ہے، احترام کر رہا ہے، تو اس کی ناراضگی سے انسان ڈرے گا نا. تو اللہ کی مہربانی اور رحمتیں تو کتنی ہزار ہیں. اپنی صحت دیکھیں، کھانا پینا کتنا زیادہ، اور ہر چیز میں آرام اور سہولت ہے. تو اب اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، ہے نا. تو اس لیے جو پچھلے گناہ ہو گئے، جیسے جیسے دین کی سمجھ آتی ہے، کیونکہ ہمارے دین میں بھول چوک معاف ہے. جب بھول چوک معاف ہو گئی تو اب اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرنا چاہیے، استغفار زیادہ پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے، اللہ کی تعریف زیادہ کرنی چاہیے، اللہ کی نعمتوں کا ذکر زیادہ کرنا چاہیے. چلیں اب جو آپ کے پاس ورک شیٹ ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں. آپ نے میچ کرنا ہے کالم 1 کالم الف کالم بے کو. ٹھیک ہے، سورہ نصر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد اور فتح کی خوشخبری دی گئی. نمبر 2 سورہ نصر میں دیگر فتوحات کے ساتھ خاص طور پر فتح مکہ کا ذکر ہے. نمبر 3 فتح مکہ کے بعد لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوئے. نمبر 4 سورہ نصر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے اور اس سے مغفرت مانگنے کا حکم دیا گیا. اور 5واں ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا لشکر لے کر مکہ مکرمہ پہنچے. وقت کی کمی کی وجہ سے یہ میں نے کیا. آپ میں سے کسی نے خالی جگہ پر کیا ہوا ہے؟ میں پڑھتی ہوں. نمبر 1 اللہ سبحانہ تعالیٰ دین کی اشاعت کے لیے کوشش کرنے والوں کو ڈیش میں بھی فتح عطا فرماتا ہے. جی کسی نے کیا ہوا ہے؟ اللہ کی بندیاں لوریاں ہی سنتے رہتے ہیں آپ. اچھا دیکھیں یہ میں کر رہی ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ دین کی اشاعت کے لیے کوشش کرنے والوں کو دنیا میں بھی فتح عطا فرماتا ہے. 2 کو دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ بہت زیادہ قبول فرمانے والا ہے. 3 فتح مکہ کا واقعہ 8 ہجری رمضان المبارک میں ہوا. 4 دین کا غلبہ لوگوں کے لیے دین کو قبول کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. 5 سورہ نصر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی. ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہ کیا ہے. دین اللہ، ہم تسبیح، استغفار، توبہ کی وضاحت اپنے اساتذہ کرام سے معلوم کریں. دین اللہ تو پتہ ہے آپ کو اسلام ہے، اور اسلام کے 5 پلرز ہیں،
اور اسی کو آگے سمجھیں تو اس کی بے حد ڈیٹیل ہے جو کہ سمجھنا چاہیے، اور اسی کے مطابق جیسے ایمان اللہ پہ لے آئے تو اب سب سے پہلی چیز جو ہے نماز، اس کے بعد روزہ ہے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جو صاحب حیثیت ہے ان کے اوپر زکوٰۃ دینا اور حج کرنا ان کے اوپر ضروری کیا ہے۔ حمد کا مطلب ہوتا ہے تعریف اللہ کی۔ جب آپ کتاب پڑھتے ہیں اردو کی اسکولوں میں تو سب سے پہلے حمد آتی ہے، ساری عمر پڑھتے رہے، اس طرح سے ایکسپلین نہیں کبھی کسی نے کیا کہ حمد کا مطلب ہے اللہ کی تعریف کرتے ہیں، کی بھی ہوگی خواتین نے، ٹیچرز نے، اور اس کے بعد نعت آتی تھی، اور اس کے بعد پھر کوئی بھی ایک سیرت کی کا لیسن، اس کے بعد پھر وہ کتاب شروع ہو جاتی تھی۔ تو اسی طرح سے حمد کا مطلب ہوتا ہے تعریف کرنا، تسبیح کا مطلب ہوتا ہے ذکر کرنا، اور تسبیحات بہت سے ذکر سے تسبیحات کی جا سکتی ہیں۔ استغفار جو ہوتا ہے پچھلے گناہوں سے توبہ پڑھنا چاہیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، سید استغفار، اور بھی استغفار ہیں جو پڑھنے چاہیے۔ توبہ کا مطلب ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، اگر گناہ ہوتا ہے تو توبہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم انسان ہیں، ہم غلطیاں کر سکتے ہیں، تو اس لیے توبہ استغفار کرنا بہت ضروری ہے۔ سوالات کے جوابات کو دیکھیں، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو کسی مقصد میں کامیاب فرمائے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو جواب یہ ہے کہ کامیابی پہ اترانے کی بجائے، فخر کرنے کی بجائے اللہ کا فضل سمجھنا چاہیے، اور یہ کہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے توفیق دی ہے نا، کہ کسی حکم پہ انسان جو ہے وہ کامیاب ہو گیا، شکر ادا کرنا چاہیے، اور گناہوں پر بخشش کا سوال کرنا چاہیے۔ اس آیت، یہ جو لاسٹ آیت ہے نا، اس کو اپنے ساتھ ساری زندگی رکھیں کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ اب آپ بخشش مانگیں اپنے لیے، ٹھیک ہے، استغفار یعنی گناہ استغفار کریں۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ جب نبی کو کہا تو امت کے لیے کتنا ضروری ہے، نیکیاں کرتے جائیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کرتے جائیں۔ دوسرا سوال ہے، سورہ نصر سے متعلق کوئی 3 باتیں تحریر کریں۔ نمبر 1، اہل ایمان کو فتوحات ملیں گی فتح مکہ کے ساتھ ساتھ، یہ اللہ کا وعدہ تھا۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کا دین غالب ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کی کامیابی کا ذکر بھی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسبیح اور استغفار کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ 3 چیزیں جو ہیں، وہ یہی 3 چیزیں سورت کا جز بھی ہیں، حصہ بھی ہیں، اور اسی کے بارے میں ہمیں غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے، اور سوچنا چاہیے، ذکر کرنا چاہیے، تبھی انسان آگے بڑھے گا۔ اگر یہ مقصد مدھم ہو گیا، کمزور ہو گیا، تو پھر تو انسان کے اندر تکبر آئے گا نا، پھر کیسے وہ عاجزی سیکھے گا، معافی مانگے گا یا اللہ کی تعریف کرے گا۔ تو تیسرا سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع اور سجدوں میں کثرت سے کیا پڑھتے تھے؟ ابھی میں نے پہلے پڑھا تھا، سبحانک اللہم، اے ہمارے رب تیری ذات پاک ہے، ربنا و بحمدک، اے ہمارے رب ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی کوئز پروگرام میں آپ نے سب سے زیادہ نمبر حاصل کر لیے، کامیابی حاصل کر لی، تو ایسی صورت میں مقابلے میں شریک دیگر طلبہ کے ساتھ آپ کا رویہ کیا ہوگا، یہ سوچنے کی بات ہے۔ یہ انڈیویجول طور پہ ہر کسی نے خود سوچنا ہے کہ اگر ہم کسی محفل میں گئے ہیں اور اگر ہمارا جوڑا چلیں زیادہ اچھا لگ رہا ہے تو باقیوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہوگا۔ کلاس روم انوائرمنٹ میں، کالج، یونیورسٹی، اسکول میں اچھے نمبر آ گئے ہیں تو باقیوں کے ساتھ اسٹوڈنٹ کا رویہ کیا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور گھریلو ایکٹیویٹی کے اندر یہ ہے کہ سورت کا ترجمہ یاد کر کے اپنے گھر والوں کو سنائیں بھی، اور پھر نماز میں پڑھیں بھی، لطف آ جائے گا، مزہ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر یہ ہے کہ بس لطف لینے والے ہی نہ بن جائیں، صرف یہ ہے کہ چلتے جائیں، اچھے کام کرتے جائیں، سیکھتے جائیں، انشاءاللہ کتنے صورتوں کے حافظ بن جائیں گے۔ شہر مکہ کی چند جدید اور قدیم تصویریں جمع کر کے چارٹ پیپر بنا سکتے ہیں، یہ ایکٹیویٹی ہے۔ بچوں کو کہہ سکتے ہیں اولڈ مکہ دکھاؤ، نیو مکہ دکھاؤ، تو بہت سی فوٹوگرافس ایسی مل جاتی ہیں جو ایسے چارٹ بن جائیں گے بچوں کے لیے نا، خوش ہوں گے کہ دیکھ کے نا، اس میں اب تو نیٹ ہے، ٹھیک ہے، اس میں نیٹ سے اتنی چیزیں مل جاتی ہیں۔ گھر والوں کی مدد سے فتح مکہ کا واقعہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی کتاب سے پڑھ کے اپنے دوستوں کو سنائیں۔
تو بات یہ ہے کہ جب چیز سمجھ آ جاتی ہے نا تو بتانے سے انسان زیادہ سیکھتا، کیونکہ ظاہر ہے وہ لیسن آپ پریپیئر کریں گے، آپ مواد اکٹھا کریں گے ایک کتاب سے دوسرے سے تیسرے سے، کہ فتح مکہ کا کیا مطلب ہے، ظاہر اسلام دین اسلام مکمل ہو گیا۔ کہاں ایک وہ ٹائم تھا جو مدینہ سے نکل رہے، مکہ سے نکل کے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا تھا کہ اب کیا کرنا ہے، غزوات ہوں گے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ کام اور جب اتنے غزوات کیے، اس کے بعد فاتح بن کے دوبارہ مکہ کی طرف آ رہے تھے، تو کفار تو ڈر کے اپنے گھروں میں تھے کہ ہمیں تو کہیں کسی طرح مسلمان قتل کریں گے، لیکن نہیں، وہ امن کا شہر تھا، اور فتح مکہ پر بھی بہت سے لوگ مسلمانوں کا اچھا اخلاق دیکھ کر مسلمان دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ مقصد تھا جس مقصد کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں آئے تھے، کہ اچھے اخلاق کے ساتھ دین اسلام کی سربلندی کے لیے کام کریں، کیونکہ اللہ رب العزت کو دین اسلام بہت پسند ہے، اسی لیے قرآن کے پہلے 10 پاروں کے اندر احکامات زیادہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اب امت کا کیا کام ہے؟ پوری کی پوری امت جو ہے وہ آخرت میں بھی گواہ بنے گی نا، امت وسط کہا گیا۔ تو یہ اپنا مائک بند کر لیں زرینہ حسن۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ امت کو بھی پتہ ہو کہ روز ڈیلی بیسس پہ کیسے ہم نے اس دین اسلام کی اشاعت کے لیے، ترقی کے لیے کام کرنا، اور دین اسلام غالب آئے اور آئے گا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ نے اس پورے کرۂ ارض پر اسلام کو نافذ کرنا ہے۔ ایک دفعہ جب نافذ ہو جائے گا نا، گولڈن ایرا کی بات آتی ہے، امام مہدی جب آئیں گے پھر جنگیں ہوں گی، اور پھر کیا ہوگا کہ اسلام سربلند ہو جائے گا، اور گولڈن ایرا کی بات ہے کہ یعنی خوشحالی کا دور، اس وقت کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا۔ اگر شیر بھی اور بکری بھی ایک نہر پہ پانی پی رہے ہوں گے تو شیر بکری کو نہیں مارے، کوئی چیر پھاڑ اور قتل و غارت سب ختم ہو جائے گا، اسلام کا بول بالا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر جب امام مہدی دنیا سے چلے جائیں گے، حضرت عیسیٰ بھی آ کے چلے جائیں گے، اس کے بعد جو ہے نا وہ دور جاہلیت دوبارہ قائم ہوگا، ان لوگوں پر قیامت قائم ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو ابھی تو بہت ہوپ فل اس طرح سے ہے نا کہ زیادہ تر تو ان لوگوں پر محنت کرنی ہے جو مسلمان ہیں لیکن لا علم ہے۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو جھونپڑیوں میں رہتے ہیں، جو بنیادی ضرورتوں سے بھی نیچے زندگیاں گزار رہے ہیں، تو وہ اب اپنے ہانڈی روٹی پوری کریں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نمازیں پڑھیں، تو دین ان تک صحیح معنی میں پہنچا نہیں۔ لیکن اس پہ سب سے بڑی کنٹریبیوشن جو ہے وہ تبلیغی جماعت کی ہے، جو خود اٹھتے ہیں، خود مختلف جگہوں پہ پہنچتے ہیں اور اللہ کا حکم لوگوں کو سناتے ہیں۔ تو خواتین کے پوائنٹ آف ویو سے ہمارے اپنے ذاتی حسد کینہ ختم ہوں گے، گھریلو پالیٹکس سے باہر نکلیں گے، جٹھانی نے کیا کہا، دیورانی نے کیا کہا، نند کس نے کیا کہا، ساس نے، یہ کھیل کھیلنے تو نہیں آئے تھے نا، کیا خیال ہے، یہ پزل کرنے آئے تھے دنیا میں؟ نہیں، اس سے سوچوں کو اوپر لے جائیں۔ جو ایسا غلط کام کر رہا ہے تو اس کا ذہنی معیار بھی تو پھر دیکھیں نا، کہ کتنی کا عقل ہے، کتنا کا دین اسلام اس تک پہنچا، جو وہ سارا دن غیبتیں، برائیاں، حسد، غصہ، اس میں دن گزر جاتا ہے بس۔ تو کیا فائدہ ہوا؟ کیا اللہ نے ہمیں یہاں نفرتیں کرنے کے لیے بھیجا تھا؟ جو محبت کرنی آئی نہیں، آپس میں جوڑنا نہیں آیا۔ لیکن بہرحال میں نے ایک سنگل عورت کو بارش کا قطرہ بنتے دیکھا ہے، پورے میکے اور سسرال کو جوڑ دیتی ہیں، مطلب اپنی اپنی جگہ پہ دین کا نفاذ بھی کرتی ہیں، اپنے عمل سے سہ جاتی ہیں۔ تو پھر درجہ تو وہ تو نہیں مل سکتا، خیر جو حضرت آسیہ کا درجہ ہے۔ حضرت آسیہ کو جب فرعون کو پتہ چل گیا تھا نا کہ یہ مسلمان ہے، تو تخت کے ساتھ کیل ٹھکوائے تھے ہاتھ میں، اور بڑی اذیت ناک اور تیز دھار آلے سے ان کی کھال اتروائی تھی، ٹھیک ہے۔ آج عورتیں کہتی بچے نے پیشاب کر دیا، میں تو تھک جاتی ہوں، میں یہ، تو کیا خامند ایسے کرتے ہیں؟ تو کیا خامند فرعون جیسے ہیں؟ کوئی بیچاروں کی جرت ہے خامدوں کی؟ جو کچھ بھی آزمائش تقدیر میں لکھی ہوئی تھی وہی اس کے اکارڈنگلی ہی ہم چل رہے ہیں۔ تو تقدیر کیسے بدلتی ہے؟ دعا سے اور صدقے سے۔
تو ہم میں سے کوئی اتنا نہیں ہے جس کا ایمان کا لیول حضرت آسیہ جیسا ہو. اور پھر اس تکلیف میں اس نے کیا مانگا تھا؟ انہوں نے یہ مانگا تھا نا، یا اللہ اپنے پاس جنت میں اپنے پاس مجھے گھر دینا. اتنے ہوش و حواس قائم تھے، اتنا اللہ کی پیاری تھی وہ. کیا زبردست بات ہے. حضرت جبرائیل حضرت مریم کے پاس آئے کہ آپ کی اولاد ہوگی. کیا کیسے؟ میرے تو کوئی نکاح ہی نہیں ہوا. تو اللہ کا حکم ہے، جنتی عورت ہے، کیسے اپنی پاک دامنی حیا کی حفاظت کی. اب عورتیں کہتی ہیں ہم کیسے سر پہ دوپٹہ لیں. تو یہ کوئی پھر انہوں نے کیا، جن کے دوپٹے ہی نہیں ہیں، جن کی دین کی سمجھ ہی نہیں ہے، نماز ہی نہیں ہے، ان کے ہاں جنگجو اور جہاد کرنے والے بیٹے پیدا ہوں گے. یہ میں نے سب جگہ تماشے دیکھ لیے، جو بیٹوں کے لیے بالکل ہونک حال ہوتی ہے، پتر روئے، ان کے ہی بیٹے بڑھاپے میں چھوڑ کے دبئی جا کے بیٹھ کے کمائیاں کر رہے ہوتے ہیں، امریکہ جا رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ رحم کرے، دین کی سمجھ لیں. اور اللہ نے سوال پوچھنا ہے نا کہ علم حاصل کیا تھا کدھر خرچ کیا، صحت تھی کیا کہاں وقت لگایا، مال دولت تھی کدھر، خود ہی کھا پی کے آ گئے ہو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ کی خاطر وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت بڑے لیول پہ جہاد اگر نہیں کرے تو اپنے گھروں کے اندر اپنی عطا جو اللہ نے ہمارے لیے سلیکٹ کی تھی مشکلات پریشانیاں، اس میں سے نکل کے اعلیٰ ترین، ظاہر ہے حضرت آسیہ اور حضرت مریم، حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ، ان کے درجے بہت اونچے ہیں. کوئی اللہ اس میں سے تھوڑا سا حصہ ہمیں عطا فرما دے، ہے نا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.